اردو ادب کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ہجر نام کی بستی میں یہ قوم آباد تھی۔ یہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ بھی اسی راستے پر نکل کھڑے ہوئے جس راستے پر قوم عاد تھی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے قوم عاد کو تباہ کر دیا۔ یہ بھی بت پرستی جیسے جرم میں مبتلا تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تمام نعمتیں عطا کی تھی۔ یہ لوگ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور عیش و عشرت میں پڑ گئے، ناچ گانوں میں زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کے طاقتور لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق اپنے ایک نبی کو ان کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کا نام سیدنا صالح علیہ السلام تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تم نے اس بری روش کو نہیں چھوڑا اور بت پرستی کے مرض میں ہی مبتلا رہے تو عنقریب تم تباہ ہو جاؤ گے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا، اے صالح، تم پر جادو ہو گیا ہے جو تم اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ کوئی کہتا، اے صالح، تمہارا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس وجہ سے تم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ اور پوری قوم آپس میں یہ کہتی، یہ تو ہماری ہی طرح کا بشر ہے، ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری ہی طرح زندگی کے اور کام کرتا ہے، پھر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور کافی عرصے کی جد و جہد کے بعد کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن قوم سمود کی اکثریت اب بھی آپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ آخر قوم کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کو کون جھوٹا ثابت کر سکتا ہے؟ یہ تو شیطان ہے جس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی۔ یہ سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنی ہی طرح کا آدمی سمجھتے ہیں، اور اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتی تو اللہ تعالیٰ ان پر بڑا عذاب نازل کرتا ہے۔ قوم کے سردار بولے، اے صالح، تم معجزہ تو دکھاؤ، ہم تم پر ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے کچھ دیر سوچا اور آپس میں مشورہ کیا اور آپس میں طے کیا کہ ایسا سخت مطالبہ ہو کہ صالح پورا نہ کر سکیں۔ مشورے کے بعد بولے، اے صالح، کیا آپ کا رب ہر شے پر قادر ہے؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، بے شک۔ تو ان میں سے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اے صالح، تم ہمیں اس سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو عام اونٹنیوں جیسی نہ ہو، بلکہ اتنی موٹی ہو، اتنی بڑی ہو، اور اس پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس اونٹنی کے بچہ بھی پیدا ہو۔
حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور فوراً ہی پہاڑ کی چوٹی سے اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی اور لوگ حیران و پریشان اس اونٹنی کو دیکھ رہے تھے۔ قوم سمود نے جس طرح کی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اونٹنی بالکل ان کے معیار کے مطابق تھی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر قوم کی اکثریت نے اب بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو پھر تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اور ہاں، اب ایک بات کان کھول کر سن لو، ایک دن چشمے کا پانی تمہارے جانور اور تم لوگ پیا کرو گے، اور ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ اب یہ عام اونٹنی تو تھی ہی نہیں، لمبی چوڑی بڑی جسامت والی تھی، اور اس اونٹنی کا بچہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب یہ اونٹنی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو تمام جانور اس سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ یہ اونٹنی دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ ساری بستی والوں کے لیے کافی ہوتا تھا، ان کے گھروں کے سارے برتن اس سے بھر جاتے۔ آخر کار اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن تمام کافر سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، اس طرح معاملہ کب تک چلتا رہے گا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ہم سب لوگ، آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا صرف یہی ایک حل ہے کہ اونٹنی کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ لوگ اونٹنی کو مارنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ جب سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم کے اس ارادے کی خبر ملی تو آپ نے قوم کو سمجھایا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا تو ٹھیک تیسرے دن تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ مگر ان میں سے ایک سردار بولا کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکاروں پر بھی تو عذاب آئے گا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کا قتل کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اونٹنی کے قتل کا کام قدار بن سالف کی ٹولی کو دے دو۔ قوم سمود میں 9 ایسے افراد تھے جو بہت زیادہ شیطانیاں کیا کرتے تھے، بدماشی کرتے تھے۔ ان بدماش ٹولی کے سرغنہ کا نام قدار بن سالف تھا۔ غرض یہ کہ اونٹنی کو قتل کرنے کا کام قدار بن سالف کے سپرد کر دیا گیا اور اسے مال و دولت کا لالچ بھی دیا گیا۔ چنانچہ بدماشوں کی یہ ٹولی اونٹنی کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئی کہ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر پلٹے گی تو ہم اس کو وہیں چراہ گاہ میں مار ڈالیں گے۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹی تو ان میں سے ایک نے اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر اس پر تیر مارا۔ تیر اس کی پنڈلی کے آر پار ہو گیا۔ اونٹنی نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ اب قدار بن سالف نے تلوار سے اس کے اگلے دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ اس کے بعد ان تمام بدماشوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اونٹنی کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ فوراً ہی پہاڑ پر چڑھا اور دردناک انداز میں 3 بار چیخا اور اس کے بعد پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ تم 3 دن تک اپنے گھروں میں اور گزار لو، پھر تم اللہ کا عذاب نازل ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ بجائے اس کے کہ اس عمل پر قوم کے لوگ شرمندہ ہوتے، کہنے لگے، اے صالح، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو اب بھی جھوٹا ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ بنا ڈالا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس دن قوم سمود کی بدماش ٹولی نے اللہ کی اونٹنی کا قتل کیا تھا وہ بدھ کا دن تھا۔ پھر اگلا دن جمعرات کا آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ دوسرے دن کی مہلت بھی گزر گئی۔ تیسرے دن ان سب کافروں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔
जब इतवार की सुबह आई तो उन्होंने खुशबू लगाई और तैयार होकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि देखें किस तरह का अजाब आता है। अभी ये इसी इंतजार में थे कि अल्लाह ताला के अजाब ने उन्हें आ लिया। जैसे ही सूरज तुलू हुआ एकदम ही जलजला आया और आसमान से एक चिंगाड़ सुनाई दी और उनके कानों के पर्दे फट गए और हैबत से दिलो जिगर टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वाली जमात को बचा लिया और बाकी तमाम काफिरों को हलाक कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे नाजरीन, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। याद रहे, हमारा चैनल